اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابطہ اور استغراق کی بات چل رہی تھی، آگے فرماتے ہیں مراقبات کی حقیقت۔ مراقبہ احدیت کا مفہوم اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں تمام عالم معدوم ہے۔ مراقبہ احدیت میں سالک پر جو کیفیت وارد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کے علاوہ تمام عالم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور وہ پوری طرح متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے۔ پناہ بلندی و پستی توئی، ہما نیستن آنچ ہستی توئی، یعنی ہر بلندی پستی کی پناہ تیری ذات ہے، اور حقیقی ذات اللہ کی ہے، باقی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہی وحدت وجود اور وحدت شہود کا فلسفہ پیدا ہوا۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وحدت الوجود کی اصطلاح دی۔ مراد یہ تھا کہ حقیقی وجود قائم بذات اللہ کا ہے، اپنی ذات سے جو قائم ہے وہ وجود اللہ کا ہے۔ باقی جتنے وجود ہیں، عرش و فرش، زمین و آسمان، مخلوق، یہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم رہتے ہیں، جسے مٹا دے وہ مٹ جاتا ہے، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ پھر اس میں آگے چل کے لوگوں کو دھوکہ لگا، غلطی لگی، اور بجائے اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے الٹ بنا لیا گیا کہ ہر چیز میں خدا اللہ موجود ہے اور ہر چیز ہی اللہ ہے۔ یعنی جو اصل بات تھی اس سے بات بالکل الٹ گئی۔ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کی اصلاح فرمائی، اور انہوں نے وحدت الوجود کی جگہ لفظ وحدت الشہود دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ قدرت باری پہ شاہد ہے، گواہ ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے یہ اس کی عظمت پہ گواہ ہے، یہ ذاتی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اس کے بنانے سے قائم ہے، جس چیز کو دیکھو وہ اس کی عظمت پہ گواہ ہے۔ تو مراقبہ احدیت میں یہ کیفیت وارد ہوتی ہے، اور اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ حقیقی وجود صرف ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد مراقبہ معیت آتا ہے۔ مراقبہ معیت میں سوچے کہ ہر جگہ ذات باری تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، صرف باعتبار علم کے نہیں بلکہ اعتبار ذات کے میرے ساتھ ہے، اور اس کی ہیبت اپنے قلب پر طاری رکھے۔ مراقبہ معیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ کریم تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس وقت بھی ہو۔ تو اس میں یہ کیفیت وارد ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ یہاں بھی علماء ظواہر نے ایک نئی اصطلاح نکالی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کے ساتھ، یعنی وہ جانتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، اللہ ذاتی طور پر ہر جگہ موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پتہ نہیں کہاں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے۔ باعتبار علم کے موجود ہونا تو ایسے بھی ہے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہمیں وہاں دور تک جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا علم تو ہمیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو کسی جگہ مقید نہیں کی جا سکتی، وہ ہمہ وقت ہر جگہ ذاتی طور پر موجود ہے۔ مراقبہ معیت میں یہ خیال بھی کیا جانا چاہیے، اور جو کیفیت وارد ہوتی ہے حقیقتاً وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو ایک
فیلنگ اس میں راسخ ہو جاتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ ہر وقت ہمہ وقت ہر جگہ میرے ساتھ ہے، اور اس کا اثر پوری عملی زندگی پہ جاتا ہے کہ وہ گناہ سے پرہیز کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت پہ کمر بستہ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مراقبہ اقربیت، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس آیت کے تابع یہ مراقبہ کیا جاتا ہے کہ ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ بدن انسانی میں 2.5 کھرب کے قریب 2.5 کھرب سیل ہیں جو آج کی سائنس کہتی ہے۔ ہر سیل کی 2.5 کھرب سیل کی اپنی موت و حیات ہے۔ ہر سیل میں منفی مثبت اجزاء موجود ہیں۔ ہر سیل کی اپنی زندگی ہے، نئے سیل پیدا ہوتے ہیں، پرانے مرتے رہتے ہیں۔ یہ تو موجودہ سائنس کا کلیہ بھی ہے کہ ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، یعنی 6 مہینے میں پورا انسانی جسم نیا بن جاتا ہے، کھال بال دانت ہڈی گوشت پوست ہر چیز نئی ہو جاتی ہے، پہلی ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو قادر مطلق اس سیل کی حیات کا ذمہ دار ہے، اس کی پیدائش کا ذمہ دار ہے، اس کو تخلیق فرماتا ہے، اس میں جو خصوصیات ہیں وہ پیدا فرماتا ہے۔ اب آپ کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہر سیل میں ایک کتاب موجود ہے جس میں اس شخص کی زندگی کا پورا نظام درج ہے۔ حتیٰ کہ میں پڑھ رہا تھا، وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں تک درج ہے کہ کس عمر میں کس دن کتنا وقت گزرنے کے بعد اس کا ایک بال سفید ہوگا، کب اس کا ایک دانت خراب ہوگا، کب اس کی بینائی میں فرق آئے گا۔ یعنی جتنے نشیب و فراز زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے آتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، کہیں نقصان ہوتا ہے وجود کا، وہ ساری تفصیلات اس کتاب میں درج ہیں، اور 2.5 کھرب کتابیں ہر وجود میں موجود ہیں، ہر سیل میں ایک کتاب موجود ہے۔ تو وہ سیل صرف سیل ہی نہیں ہے، اس کی خود اپنی زندگی ہے، اس میں موت و حیات ہے، اس میں منفی مثبت وہ بجلی ہے، اس میں پوری زندگی کی ایک کتاب ہے۔ تو اتنے باریک سیل کو جو تخلیق کرتا ہے، انسان کے کس قدر قریب ہے وہ۔ اسی لیے فرمایا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ شاہ رگ بھی تو انہی سیل سے بنی ہوئی ہے، وہ ہر سیل میں موجود ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں سیل ایک شاہ رگ میں ہوں گے، تو وہ ہر سیل میں موجود ہے، لہذا شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو مراقبہ اقربیت میں اس کی کیفیت وارد ہوتی ہے۔ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ہم پڑھ کر مانتے ہیں، سن کر مانتے ہیں۔ پڑھ کر علم حاصل کرنا ایک اور شے ہے، سن کر علم حاصل کرنا ایک اور شے ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آگ جلا دیتی ہے، کوئی ہمیں بتاتا ہے آگ جلا دیتی ہے، یہ بھی علم ہو گیا ہمارے پاس کہ آگ، لیکن اگر ہم آگ سے جل جائیں، اگر ہمارا ہاتھ آگ میں چلا جائے، اگر ہمیں آگ لگ جائے، تو پھر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اور ہے۔ تو یہ سارا جو ہے علم کا حصول پڑھ کر سن کر یہ اور ہے، اور مراقبے میں جو کیفیات آتی ہیں وہ عملی طور پر سالک محسوس کرتا ہے کہ واقعی اللہ ہر چیز سے میرے قریب تر ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور فرمایا یہاں خیال رکھے کہ وہ باعتبار ذات کے قریب اور باعتبار وجدان کے بعید ہے، یعنی اس کی ذات جو ہے وہ تو ہر سیل سے بھی زیادہ قریب تر ہے ہمارے، لیکن باعتبار وجدان کے کہ ہم اسے دیکھ لیں یا محسوس کریں،
یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس سے ہمیں اس لیے دور محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں وہ محسوس کرنے کی کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ ہمارے احاطہ علم میں یا ہماری محسوسات میں، ہماری محسوسات بھی فانی، ہمارا علم بھی فانی، وہ باقی ہے، اس میں سما نہیں سکتا۔ تو باعتبار وجدان کے بعید ہے، ہماری رسائی سے باہر ہے، لیکن باعتبار ذات کے قریب ہے۔ اس کے بعد انہیں مراقبات ثلاثہ کہتے ہیں، احدیت، معیت، اقربیت۔ اب اس کے بعد سیر کعبہ۔ سیر کعبہ کی کیفیات کیا ہیں؟ اس میں فرماتے ہیں اس مراقبہ میں یہ احتیاط ہوتی ہے کہ سالک یہ خیال نہ کرے کہ ان پتھروں کا مراقبہ کر رہا، اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ والبیت عبارت من لطیفۃ ربانیہ فی بعد موہوم محبت التجلیات فی بعد موہوم محبت التجلیات الذاتیہ فمختصۃ بہ صورۃ الکعبۃ ما کونہا من عالم الخلق امر مبتن لا یدرکہ حس ولا خیال بل هو ما کونہ من المحسوسات لیس بمحسوس وکونہ فی جہت لیس لہ جہت فتمثل ولا مثل لہ ھذا شان الکعبۃ وحقیقت الکعبہ۔ بیت اللہ عبارت ہے لطیفہ ربانی سے، جو بعد موہوم ہے، جو محبت تجلیات ذاتیہ ہے اور جو اسی سے مختص ہیں۔ پس صورت کعبہ کی باوجود کہ عالم خلق سے ہے، باطن ہے جس کو حس اور خیال نہیں سمجھ سکتے، باوجود کہ محسوسات میں سے ہے مگر محسوس نہیں، اور جیت میں سے مگر اس کی جیت نہیں، وہ متمثل ہے مگر اس کی مثال نہیں۔ یہ شان ہے کعبہ کی اور یہ حقیقت ہے بیت اللہ کی۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ ان پتھروں کا نام نہیں ہے، یہ مکان اور یہ پتھر جو ہیں یہ اس مقام کی نشاندہی کرتے ہیں جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ جو بیت اللہ میں پتھر لگے ہوئے ہیں، اگر یہی پتھر اکھیڑ لیے جائے اور ایسی عمارت کسی اور جگہ بنا دی جائے تو وہ بیت اللہ یا کعبہ نہیں بنے گا۔ یعنی کعبۃ اللہ اس خاص مقام کا نام ہے، روئے زمین پر یہ واحد مقام ہے جو ذاتی تجلیات کے نزول کا مرکز ہے، جہاں اللہ کی ذاتی تجلیات ہوتی ہیں، اور وہ تجلیات ہوتی ہیں جو اسی بیت اللہ سے مختص ہیں، یعنی اور کہیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کی تجلیات بے شمار ہیں، جتنی اس کی صفات ہیں، ہر صفت کی اپنی تجلی ہے، اور ذاتی تجلیات بھی اس کی ذات کے مطابق ہیں۔ کہیں وہ رحم فرماتا ہے تو تجلی رحمت کی ہوتی ہے، کہیں اس کا کرم ہوتا ہے تو تجلی کرم کی ہوتی ہے، کہیں گرفت ہوتی ہے، غضب ہوتا ہے تو تجلی بھی اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی تجلی جو ہے یہ اسی کے ساتھ خاص ہے، یہ تجلی اس کی معبودیت ذاتی کی ہے، جہاں وہ مخلوق کی عبادات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ خاص ہے بیت اللہ شریف سے، یعنی جو اسی سے مختص ہیں، یہ تجلی اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ صورت اس کی باوجود کہ عالم خلق سے ہے، نظر آ رہا ہے کہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اس میں پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن باطن ہے، یعنی بظاہر تو ایک صورت ہے لیکن یہ اس کی حقیقت نہیں، حقیقت اس صورت کے اندر ہے۔ بظاہر صورت ہے لیکن حقیقتاً باطن ہے، یعنی جو چیز اصل ہے وہ یہ صورت اس کی نشاندہی کر رہی ہے، اس مرکز کی، اس جگہ کی۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا، ہمارے یہاں کچھ غیر مقلدین ہوتے تھے، وہ ایک ہی فیملی تھی، اللہ کی شان ساری، کچھ شہر چھوڑ کر چلے گئے، کچھ فوت ہو گئے، تو انہیں یہ غیر مقلدین کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی شرک میں مبتلا ہے ہمارے سوا۔ تو ایک دفعہ مجھے وہ کہنے لگے کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بھی ضرور کریں۔ تو 4-5 بیٹھے تھے،
قرآن کریم کھولے ہوئے ایک میرے لیے نسخہ رکھا ہوا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، تو جن آیات میں توحید کا ذکر تھا وہ انہوں نے مارک کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ آیات پڑھیں جی، ان کے بارے جی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار چھوڑو ان آیات پہ بحث کو، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو۔ میں تو سمجھتا ہوں سارے مسلمان بت پرست ہیں۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا یار ہندوؤں نے بت تراش کے انسانی صورت بنا لی ہے، آپ نے ویسے ہی پتھر لگا کے ایک عمارت بنا لی ہے، وہ بھی سارے پتھر ہی لگے ہیں بیت اللہ میں، روئے زمین کے مسلمان اسی کو سجدہ کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ضروری ہے کہ پتھر کو انسانی شکل پہ تراشا جائے تو وہ بت ہے؟ ویسے بت نہیں ہے جب آپ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بس ان کا علم ختم ہو گیا، انہیں کچھ نہیں آتا۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے تو سوچو، پھر جب سمجھ آئی تو مجھے بھی بتانا۔ تو انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان پتھروں کو سجدہ کوئی نہیں کرتا، یہ پتھر مسجود خلائق نہیں ہے، یہ اس مرکز تجلیات کی نشاندہی کر رہے ہیں جسے اللہ کریم نے مقرر فرمایا ہے کہ زمین کے اس حصے پر قبولیت عبادت یا مسجودیت کی تجلی ذاتی جو ہے وہ ہمہ وقت متوجہ رہتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد تو آسان ہے، لیکن بظاہر آسان نہیں ہے۔ تو اسے سمجھنا چاہیے کہ کعبہ محسوسات مخلوقات میں سے ہے، پتھر مخلوق ہے اللہ کے سامنے، لیکن اس کی حقیقت باطن ہے، اس کے اندر جو حقیقت ہے وہ تجلی ذاتی ہے جو اسی سے مختص ہے، دوسری جگہ نہیں ملتی۔ اور باطن یہ ایسا ہے کہ جس کو حس اور خیال سمجھ نہیں سکتے، جو اس کے اندر حقیقت ہے اسے ہم سوچ کر یا پڑھ کر یا سن کر نہیں سمجھ سکتے۔ وہ صرف اللہ و اللہ کے رسول کے بتانے پر ایمان لانا پڑے گا۔ ہمارا علم وہاں تک یا ہمارا ذہن وہاں تک اس کی رسائی نہیں۔ باوجود ہے کہ محسوسات میں سے مگر محسوس نہیں، یعنی ایک چیز ایسی ہے، آپ بیت اللہ کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں تو محسوس چیز ہے، اندر داخل ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں، محسوس چیز ہے، لیکن حقیقتاً محسوس نہیں۔ یہ محسوس چیزیں تو اس تجلی کی نشاندہی کر رہی ہے، اور جیت میں ہے مگر اس کے لیے جیت نہیں، یعنی ایک سمت میں ہے، ہم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کسی سمت میں قید نہیں۔ جب آپ کو رات ہو گئی، آپ جنگل میں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جدھر تمہارا اندازہ ہے ادھر بیت اللہ ہوگا، ادھر منہ کرو، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو گے اللہ موجود ہے۔ تو وہ حقیقت کعبہ اگر آپ کو بظاہر سمجھ نہ آئے، رات ہے، جنگل ہے، ویرانہ ہے، کوئی بتانے والا نہیں، بادل ہے، ستاروں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا، تو سجدہ بھی کرنا ہے، صلات بھی ادا کرنی ہے، تو جدھر وہ کہتے ہیں تحری، یعنی جدھر تمہارا دل کہتا ہے کہ ادھر ہے ادھر کر لو، خواب تمہاری پشت بیت اللہ کی طرف ہوگی تو بھی صلات ہو جائے گی کہ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو باوجود ہے کہ اس کی جیت ہے مگر وہ جیت میں قید نہیں ہے، متمثل ہے مگر اس کی مثال نہیں۔ یہ ہے کعبہ کی شان اور اس کی حقیقت۔ تو سیر کعبہ میں حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں تو وہ مثال جو ہے کعبہ کی یا وہ محسوس جو ہوتی ہے عمارت وہ نظر آتی ہے، سیر کعبہ میں حقیقت کعبہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد مراقبہ فنا و بقا کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد سالک المجذوبی کے منازل طے کرائے جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ سالک المجذوب اور مجذوب سالک میں بڑا فرق ہے۔ سالک المجذوب اور مجذوب سالک، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ سالک المجذوب متبع شریعت ہوتا ہے، سالک المجذوب شریعت کا اتباع کرتا ہے، اس کا پابند ہوتا ہے، یہ ایک منزل ہے منازل سلوک میں سے۔ مگر مجذوب سالک ظاہراً متبع شریعت نہیں ہوتا کہ اس کے قواعد باطنی جل چکے ہوتے ہیں۔ ہر پاگل کو ولی سمجھ لینا درست نہیں ہے۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منازل سلوک حاصل کرتے کرتے تجلیات باری سے ان کے قواعد ذہنی جل جاتے ہیں اور وہ مجذوب ہو جاتے ہیں۔ تو مجذوب کے حواس مختل ہو جاتے ہیں، تو ویسے بھی جس کا دماغ خراب ہو جائے، حواس باقی نہ رہیں، وہ شریعت کا مکلف نہیں رہتا۔ تکلیف شرعی اس کے لیے ہے جو عاقل ہو، عقل کام چھوڑ دے۔ تو فرق یہ ہوتا ہے کہ عام پاگل صرف پاگل ہوتا ہے، اور مجذوب سالک جو ہوتا ہے یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو باقاعدہ سلوک سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، کسی منزل پہ جا کر تجلیات باری کی وجہ سے اس کی باریک نسیں جو دماغ کے باریک سیل ہیں وہ جل جاتے ہیں، اس کی عقل کام چھوڑ جاتی ہے، تو بظاہر وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں رہتا، نہ اسے ہوش رہتا ہے لباس کا، نہ کھانے پینے کا، پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے پاس منازل ہوتے ہیں کہ اس راہ میں چلتے ہوئے پاگل ہوتا ہے۔ کوئی پیدائشی پاگل ہوتے ہیں، کوئی ویسے پاگل ہو جاتے ہیں، ان سب کو ولی مان لینا یا مجذوب سمجھ لینا درست نہیں، جو عوام کا طریقہ ہے۔ اور پھر مجذوب خواہ کسی درجے کا بھی ہو، اس سے دوسرے بندے کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اس کے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ اس کی مثال فرماتے ہیں ایسی ہے جیسے کسی بینا کو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر موٹر میں بٹھا کر پشاور سے لاہور لے جائیں، یا کسی نابینا کو موٹر میں بٹھا کر اتنا سفر کرا لیں، پھر اس سے راستے کی تفصیلات یا نشان راہ پوچھیں تو وہ کچھ نہیں بتا سکے، یا اسے کہا جائے کہ کسی اور کو پشاور سے لاہور پہنچا، اسے کیا پتہ پشاور کہاں ہے، لاہور کہاں ہے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے مجذوب سالک سے کسی کو فیض نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ راستے سے واقف ہی نہیں ہوتا، اس کا اپنا وہ قوا جل چکے ہوتے ہیں، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے کو تو وہ تب چلائے گا جب اسے خود اس راہ کی، وہ خود اس میں کھو چکا ہوتا ہے، اس سے دوسرے کو فائدہ کیا ہوگا۔ مگر سالک المجذوب منازل طے کر کے جاتا ہے، اس راستے کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ جو سالک المجذوب ہوتا ہے وہ درجہ بدرجہ سالک المجذوبی تک جاتا ہے، حواس قائم ہوتے ہیں، ادراکات ہوتے ہیں، محسوسات ہوتے ہیں، راستے سے آشنا ہوتا ہے، قدم بقدم چل کر جاتا ہے، وہ دوسرے کو چلا سکتا ہے۔ یہ منازل بہت اونچے ہیں، مگر عوام اور جہلاء تو ہر مجنون کو اور پاگل کو مجذوب ہی خیال کرتے ہیں، یعنی عوام میں تو یہ کہ جو پاگل ہو گیا وہ مجذوب ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ شاہ لگا ہوا وہ پاگل ہو جائے تو وہ مجذوب ہوتا ہے، باقی پاگل پاگل ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ عوام کا طریقہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ہر پاگل کو لوگ تو بڑا کامل اور اکمل ولی اللہ سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بعض عجیب باتیں صادر ہوتی ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو بندہ پاگل ہو جاتا ہے اس کا دماغ ادھر ادھر سے منقطع ہو کر وہ جدھر خیال کرتا ہے اسے یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہندو جوگی، وہ بھی شاید بات آگے انشاءاللہ آئے گی، ہندو جوگی وغیرہ جو یوگا کرتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں اور تنگ سی جگہ میں گھسے رہتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ایک نالہ ہے جس میں ہمیشہ پانی جاری رہتا ہے، بڑا گہرا نالہ ہے، تو اس کے کنارے اب نہیں ہیں، لیکن پاکستان بننے کے بعد بہت عرصہ تک بھی موجود رہے۔ اینٹوں کے چھوٹے چھوٹے کبے بنے ہوئے تھے جس میں آدمی رینگ کر گھستا اور صرف بیٹھ سکتا تھا، ٹانگیں بازو اکٹھے کر کے، لیٹ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ 40 دانے سوگی کے لے کر اور چند گھونٹ پانی کے لے کر اس میں گھس جاتے اور 40 دن ان پر گزارتے، نہ لیٹ سکتے نہ بیٹھ سکتے، نہ اس طرح جڑ کے بیٹھے رہتے، اس طرح کی مشقتیں کرتے تھے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، جس طرف ارتکاز توجہ یعنی توجہ مرتکز کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض دور کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، بعض باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن صرف وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو آپ مادی آلات سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم ٹی وی پر لاہور میچ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو پاگل کو شاید وہ لاہور کی طرف خیال کرے تو بغیر ٹی وی کے اسے میچ
ہوتا ہوا سمجھ آنے لگ جائے. یعنی کشف الہیات نہیں ہوتا انہیں، برزخ نہیں دیکھ سکتے، فرشتہ نہیں دیکھ سکتے، روح نہیں دیکھ سکتے، آسمان کے بالا نہیں دیکھ سکتے. ہاں دنیا کی جو چیزیں مادی آلات سے دیکھی جا سکتی ہیں یہ ہر وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، مومن ہو یا کافر، جو مجاہدہ کر کے ارتکاز توجہ. یہی کمال ہندو جوگیوں کے پاس ہوتا ہے اور یہ کمال پاگلوں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. جب کوئی پاگل ہوتا ہے تو اس کی بھی توجہ ہر طرف سے کٹ جاتی ہے، کسی ایک طرف خیال کرتا ہے تو وہاں مرتکز ہو جاتی ہے. تو مادی چیزیں اسے تو اس طرح کے فرمایا ان سے بعض عجیب باتیں صادر ہوتی ہیں، حالانکہ ایسی باتیں مجنون سے صادر ہو سکتی ہیں کیونکہ اسے یکسوئی حاصل ہوتی ہے. شرع اسباب میں موجود ہے کہ مجنون کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے. ایسے آدمی کو متعلق احتیاط لازم ہے، نہ اسے برا کہا جائے نہ ولی اللہ سمجھا جائے. قرآن کریم نے اصول بتایا، لا تقف ما لیس لک بہ علم. قرآن کا یہ اصول ہے کہ جس بات کے بارے تمہیں علم نہیں ہے اس کی کھوج میں مت پڑو، اس کے بارے رائے مت دو، خاموشی اختیار کرو، اللہ کے سپورٹ کر دو، اسے برا بھلا بھی نہ کہو اور اسے ولی اللہ بھی نہ سمجھو. اس لیے مجذوب نما آدمی کے بارے میں توقف مطابق قرآن ہوگا. اگر عارفین میں سے کوئی صاحب نظر بتا دے کہ وہ بدکار ہے تو مردود سمجھا جائے گا اور اسے کامل و اکمل تصور کر کے شریعت کی توہین نہ کی جائے. اس سے آگے سلوک کے منازل ما وراء الورا ہیں. گو باقی سلسلوں میں سالک المجذوب منتہی ہوتا ہے، مگر ہمارے سلسلے نقشبندیہ اویسیہ میں سالک المجذوب مبتدی ہوتا ہے. باقی اکثر سلاسل میں تو سالک المجذوبی فنا بقا کے بعد آتی ہے، تو اکثر سلاسل میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مراقبات کو آخری مراقبے سمجھا گیا ہے کہ بس اب فنا بقا کے بعد کچھ باقی نہیں ہے. اور یہی اکثر حالات میں ملتا ہے، فلاں بزرگ نے فلاں جگہ سے سلوک مکمل کر لیا. پھر اگر کسی کو سالک المجذوبی نصیب ہو گئی تو وہ تو انتہا ہو گئی، بس اس سے آگے تو کچھ ہے نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں سالک المجذوب مبتدی ہوتا ہے. ہمارے ہاں فنا بقا ایسے ہے جیسے آپ کے پڑھنے پڑھانے میں ابجد ہوتی ہے، الف بے جیم، یہ جو ابجد ہوتی ہے وہ فنا بقا شمار ہوتی ہے نقشبندیہ اویسیہ میں. ولایت صغریٰ یعنی ولایت اولیاء کی انتہا مقام تسلیم ہے. ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ دو حصے کرتے ہیں کہ نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے، لیکن جب دنیا میں تشریف لاتا ہے اللہ کا نبی تو جب تک اعلان نبوت نہیں فرماتا، جب تک اس پر نبوت کی منازل کھلتے نہیں ہیں، جب تک نبوت کا اعلان کرنے کا حکم نہیں ہوتا، تب تک بھی اس کے پاس ایک ولایت ہوتی ہے جو مختص ہے انبیاء کے ساتھ. اسے کہتے ہیں ولایت کبریٰ، یعنی وہ ولایت جو قبل بعثت انبیاء کو نصیب ہوتی ہے اسے ولایت کبریٰ کہتے ہیں. جو ولایت نبی کا اتباع کرنے سے اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے اسے ولایت صغریٰ کہا جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ولایت صغریٰ کی انتہا مقام تسلیم ہے. مقام تسلیم عالم امر میں ہے. احدیت پہلے عرش کی ابتدا ہے، دروازہ ہے، پھر 7 عرش ہیں اور بہت وسعت ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ پہلے عرش کے منازل گنوں پھر بعد کے نہیں گنے. تو فرماتے تھے میرے اندازے میں کم و بیش 1.25 لاکھ منازل پہلے عرش کے اندر ہیں، اور ہر منزل اب وہ فاصلہ کتنا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اگر مسجد نور پر کھڑے ہو کر دیکھیں جہاں سے آگے پہلی منزل آتی ہے تو ایسے نظر آتی ہے جیسے زمین سے دور ہلکا سا ستارہ ٹمٹماتا نظر آتا ہے. اب اس کا فاصلہ ماپنا تو ممکن نہیں، چونکہ وہ نظر روح کی ہوتی ہے، یہ نظر بدن کی ہوتی ہے جو آسمان پر ستارے کو دیکھتی ہے، اور ظاہری آنکھ کی ہوتی ہے.
وہ نظر روح کی ہوتی ہے. ظاہری آنکھ کی اور روح کی نظر کا فاصلہ کتنا ہے، کتنا فرق ہے ان میں، اور پھر اسے وہ اتنے دور نظر آتی ہے تو ہر منزل کا فاصلہ پہلی منزل سے بڑھتا جاتا ہے. تو اس طرح 1.25 منازل پہلے عرش میں آتی ہیں، تو اس کی وسعت کا اندازہ کتنا ہوگا. پھر اس کے بعد پہلے اور دوسرے عرش کے درمیان خلا ہے، پھر دوسرے عرش کے منازل ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اوپر والی منزل کا دائرہ پہلے والی سے بڑا ہوتا چلا جاتا. یہ شیخ کامل ہوتا ہے جو روح کو صحیح راستے پہ آگے لے جاتا ہے، ورنہ احدیت پر بھی لوگوں کی عمریں تمام ہو گئیں، کیونکہ احدیت کا بھی دائرہ ہے جو محیط ہے عالم کو. عرش اول کی ابتدا ہے لیکن عرش محیط ہے ساری کائنات کو. تو اگر شیخ توجہ دے تو وہ سیدھا نکال کے اسے عبور کرا دیتا ہے، ورنہ روح میں وہ قوت نہیں ہوتی. وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تھوڑا سا دائیں کو ہوا، پھر دائیں چلتا چلتا پھر وہ ساری عمر اس دائرے میں گھومتا رہتا ہے، ساری عمر سفر کرتا رہتا ہے، سمجھتا ہے ترقی ہو رہی ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں اسی دائرے میں گھومتا رہا. اس لیے آپ مقام احدیت پہ دیکھیں گے تو بڑی بڑی عمریں گزار کے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں وہاں. میت پہ اسی طرح بے شمار مخلوق ہے، اکرویت پہ بے شمار، جن کی زندگیاں وہیں بسر ہو گئیں، ساری زندگی اللہ اللہ بھی کرتے رہے، محنت بھی کرتے رہے، اللہ نے قبول بھی فرمایا، لیکن کوئی نہیں ملا جو اس سے آگے نکال دیتا. یہ بغیر شیخ کی توجہ کے ممکن نہیں ہوتا. تو فرمایا تسلیم سے آگے ولایت انبیاء علیہ السلام شروع ہوتی ہے، جسے ولایت کبریٰ کہتے ہیں. ہم ولایت کے مناظر کی تفصیل بیان کر دیتے اور ہر مقام کی نشاندہی بھی کرتے، مگر ایک قابل ہستی نے ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا. وہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ اس تعریف سے فائدہ اٹھا کر کوئی جھوٹا مدعی ولایت مقامات کا نام بتا کر اپنی ولایت کا سکہ جما کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہے. وہ کہتے ہیں ولایت صغریٰ ولایت کبریٰ کے ہر مقام کی نشاندہی کرتے، مگر اس خیال سے نہیں کر رہے کہ کوئی جھوٹا مدعی ولایت مقامات کے نام یاد کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے گا. تو حضرت نے تو یہ احتیاط کی، مگر بعض ساتھیوں کو شوق ہے اپنی بڑی اس بننے کا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، تو انہوں نے جو نام سنے ادھر ادھر سے کوئی تقریروں سے اکٹھے کیے، کوئی کتابوں سے اکٹھے کیے اور کتاب چھاپ دی، یہ مقام ہے وہ فلاں، آگے وہ مقام ہے، آگے وہ. میں نے روکا تو ہے ایک دفعہ کی حرکت کے بعد، اب دوبارہ میرے علم میں تو نہیں آئی، شاید چھاپتے پھرتے ہوں تو یہ درست نہیں ہے. ہاں اتنا اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر تعالیٰ کو منظور ہو تو ولایت اولیاء کے منازل انتہا تک طے ہو سکتے ہیں اور کرائے جا سکتے ہیں، مگر چونکہ اس انتہا عالم امر اور عالم حارت میں جا کر ہوتی ہے، اس لیے مدت درکار ہے، اور ولایت انبیاء کی انتہا نہ کسی ولی اللہ کو بتائی گئی نہ معلوم ہو سکتی. یعنی ولایت اولیاء کی تو ایک حد ہے. اب آگے جب ولایت انبیاء شروع ہوتی ہے تو ان میں ایک فرق ہے. ولی اللہ کو بھی ولایت انبیاء نصیب ہوتی ہے، اس میں جا سکتا ہے، لیکن وہ اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے جس طرح شاہی خادم شاہی محل میں یا شاہی دربار میں جاتا ہے. اب کوئی خادم شاہی محل میں رہتا ہے تو وہ اس کا ذاتی نہیں ہو سکتا، محل بادشاہ کا ہی ہے، وہ بحیثیت خادم وہاں رہتا ہے. ولایت انبیاء میں جب ولی اللہ داخل ہوتا ہے تو بحیثیت خادم نبوت کے داخل ہوتا ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی. اور جہاں تک ولایت اولیاء ہے وہ اس کے اللہ اس کے ذاتی مقامات بنا دیتا ہے، چونکہ وہاں تک اولیاء اللہ کی رسائی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ولایت انبیاء کی انتہا نہیں اور کوئی حد نہیں، اور در حقیقت سلوک کی انتہا ہے ہی نہیں، کیونکہ سلوک عبارت ہے قرب الہی سے، اور قرب الہی کی کوئی حد نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہنچے اور آگے اللہ کریم یہ بیٹھے بس کام ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات، ایسی حد کوئی نہیں آتی. لہذا ولایت کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ درجات زندگی میں بھی نصیب ہوتے رہتے ہیں. اللہ چاہے تو برزخ میں بھی، میدان حشر میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور جنت میں اہل جنت کی ترقی مسلسل ہوتی رہے گی.
یعنی جنت کا یہ عالم ہے کہ ایک لقمہ کسی نے کھایا ہے تو اسی کھانے کا دوسرا لقمہ لے گا تو اس میں لذت پہلے لقمے سے زیادہ ہو. اسی طرح ہر لمحہ ہر آن قرب الہی اور تجلیات باری کی لذتوں میں اضافہ ہوتا رہے. کسی ایک حال پہ جنت نہیں ٹھہرے گا. یہ انسان کا مزاج تو ایسا ہے کہ جنت بھی ایک حال پہ ٹھہر جائے تو یہ 10ویں دن اکتا جائے گا کہ یار یہ کیا مصیبت میں پھنس کے وہی کھانا ہے اور وہی سب کچھ ہے. بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا تھا تو وہ اکتا گیا, انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں کوئی دال ساگ اگانے دے زمین سے, ہم تو مر گئے روز یہ حلوہ گوشت کھا کھا کر. حالانکہ پکا پکایا بنا بنایا مل جاتا تھا, لیکن انسانی مزاج ہے. وہ پکار اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی دعا کرو, کوئی کھیتی اگائیں, کوئی پیاز دالیں اگائیں, کوئی زمین سے غلہ اگائیں, کھائیں پئیں. یار یہ تو حلوہ گوشت کھا کھا کر ہم مر گئے. تو اگر جنت میں وہ یکسانیت ہو تو یہ حضرات تو تنگ پڑ جائیں گے. تو جنت کا ہر لمحہ گویا ہر لمحہ ترقی ہوتی رہے گی, اور قرب الہی میں بھی, عنایات الہی میں بھی, کھانے پینے میں بھی, لذتوں میں بھی. تو یہی مراد ہے, یہی ولایت ہے قرب الہی کا حصول. تو اس کی کوئی انتہا نہیں, لہذا ولایت ختم نہیں ہوتی. ولایت اولیاء کے منازل طے کرنے کے لیے چند شرائط. ان منازل و مقامات کے طے کرنے کے لیے 5 شرائط ہیں. فرماتے ہیں شیخ کامل و اکمل صاحب تصرف ہو. 2 شرطیں لگائی ہیں. کامل و اکمل, ایک تو خود اس نے حاصل کیا ہو مکمل صحیح طریقے سے. دوسرا صاحب تصرف ہو, وہ دوسرے کو کرا بھی سکتا ہو, اس پہ بھی قادر ہو. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکوں کہ ایک آدمی پڑھ لیتا ہے, اس کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں سکتا. ایک آدمی پڑھا سکتا ہے, تقریر نہیں کر سکتا, جلسے میں کہیں تو بیان نہیں کر سکتا, مدرس بہت اچھا ہے. تو شیخ کے لیے شرط ہے کہ پہلے خود کامل و اکمل ہو, اس نے مکمل کسی کامل شیخ سے وہ نعمت حاصل کی ہو. پھر صاحب تصرف ہو, اس میں یہ کمال بھی ہو کہ وہ دوسرے کو منتقل کر سکتا ہو. جو توجہ دے کر سالک کو اس راہ پر چلاتا جائے. مگر اس کے لیے کافی عرصہ تک دوام صحبت شیخ لازمی ہے, چونکہ یہ عمل انعکاسی ہے. جتنا ساتھ رہے گا, جتنا قریب رہے گا, اتنا زیادہ فائدہ پائے گا. گاہے گاہے توجہ اور صحبت شیخ سے تو ولایت صغریٰ کے منازل طے ہونے سے رہے. وہاں کبھی کبھار ملنے سے تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. کسی کامل کی روح سے رابطہ ہو جائے, لیکن یہ مبتدی کا کام نہیں. یہ جو استفادہ کیا جاتا ہے اور فیض حاصل کیا جاتا ہے ارواح مبارکہ سے اولیاء اللہ کے, تو فرماتے ہیں مبتدی کا کام نہیں. یہ کام تو تب جا کے شروع ہوتا ہے جب اتنی تربیت اس کی ہو جائے کہ اس کی برزخ میں رسائی ہو جائے, کلام بالارواح نصیب ہو جائے, روحوں سے بات کر سکتا ہو. تو پھر کسی کامل کی روح سے بھی رابطہ ہو جائے تو وہ بھی اسے منازل کرا سکتا ہے. البتہ ابتدائی منازل طے ہونے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے. پہلے ابتدائی منازل کسی زندہ شیخ سے حاصل کرے جو اس مقام تک اسے پہنچا دے کہ ارواح سے رابطہ کر سکے. تب اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کامل کے مزار پر جا کر اس کی روح سے رابطہ قائم کر کے فیض حاصل کرے, اور اس کے لیے بھی مسلسل کافی عرصہ تک محنت کرنے کی ضرورت ہے, جس طرح زندہ شیخ کی صورت میں مسلسل توجہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تیسرے, قبر پر جانے کی بجائے روحانی طور پر رابطہ کر کے فیض حاصل کرے. نوٹ: فیض سے مراد وہ روحانی تربیت ہے جو اہل اللہ سے حاصل کی جاتی ہے, جو علا والا فیض نہیں کہ قبروں کا طواف کرتے رہیں, قبروں پر سجدے کرتے رہیں یا ندا غائبانہ کرتے رہیں اور انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہیں. جو یہاں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس بہت سے ٹرک ہوتے ہیں, تو انہوں نے ٹرکوں پر لکھا ہوا ہے فیضان حق باؤ, یعنی وہ سلطان بہو رحمۃ اللہ کا فیض ان ٹرکوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ فیض نہیں ہوتا. فیض ہوتی ہے روحانی ترقی یا توجہ یا تربیت. نمبر 4,
شیخ زبردست جذبہ کا مالک ہو، مقناطیسی قوت رکھتا اور اس کے انوار میں اتنی طاقت ہو کہ سالک کے روح کو اپنے انوار کے ذریعے کھینچ کر لے جائے۔ یہ مسکین اور منمنی شخصیتیں جو ہیں یہ شیخ بننے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ شیخ صاحب جرت، اور حضرت نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ زبردست جذبہ کا مالک ہو، اس میں جرت ہو، مقناطیسی قوت رکھتا ہو، ایسا جاذب ہو کہ انسان سامنے آئے تو اس کا الگ ہونے کو دل نہ چاہے، اس کے انوارات میں اتنی طاقت ہو کہ سالک کے روح کو اپنے انوارات سے کھینچ کر لے جائے اور توجہ غیبی سے روحانی طور پر سالک کی تربیت کر سکے۔ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے ملاقات بھی رہے بہت اچھی بات، لیکن ملاقات نہ ہو تو آپ جہاں بھی ہوں ان کی توجہ غیبی بھی وہاں تربیت کرتی رہتی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے سالک اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان ایک نسبت پیدا ہو جائے، یعنی یہ سارے کا مقصد نہ پیر بننا ہو، نہ دولت کمانا ہو، نہ شہرت کمانا ہو، بلکہ مقصد سالک کا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، جس کی وجہ سے اس کے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو جائے، اور اس کی وجہ سے سالک کو اس طرح فیض ملے جیسے انبیاء علیہ السلام کو براہ راست فیض ملتا ہے۔ اب کسی نبی کی کوئی تربیت نہیں فرماتا، نہ ولایت میں نہ نبوت میں، براہ راست اللہ کریم سے فیض ملتا ہے۔ پھر سالک جب اس مقام پہ پہنچ جائے تو فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کو براہ راست اللہ کریم کے درمیان اور نبی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، براہ راست فیض ملتا ہے، مگر ولی اور اللہ کے درمیان اتباع نبوی کا واسطہ ہوتا ہے۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں سالک پہنچ کر براہ راست قدرت باری سے اسے فیض نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور من جانب اللہ اس کے منازل چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح نبیوں کو براہ راست فیض ملتا ہے، لیکن نبی اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور ولی اور اللہ کے درمیان نبی کی ذات اور اس کا اتباع واسطہ ہوتی ہے۔ نبی ولی کو بواسطہ نبوت ملتا ہے، یعنی اسے یہ فیض بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گا، اور حضور کی جوتیوں کے صدقے فیض حاصل کرے گا۔ آخری دو شعبوں میں جن حضرات کا ذکر کیا گیا، اس قسم کے آدمی صدیوں میں کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام تو عام آتے رہے، مگر اولی العزم رسول قلیل بلکہ اقل، اسی طرح ایسے آدمی بھی بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی غوث یا قیوم یا فرد یا قطب وحدت ہوتے ہیں۔ ان کے بلند منازل کی وجہ سے ان کی توجہ اور فیض رسانی میں بڑا فرق ہے۔ قیوم کی ایک توجہ غوث کی 100 توجہ کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح سلسلہ آگے چلتا ہے، قیوم فرد قطب وحدت، اور دراصل اولو العزم رسول فرد قیوم اور قطب وحدت دراصل اولو العزم رسولوں کے مناسب ہیں۔ ان تینوں کی شان اولیاء میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح انبیاء میں حضور اکرم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ کتب 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے، 3 ہو سکتے ہیں، کوئی ایک آدھ فوت ہو گیا اس کی جگہ دوسرا آنے تک خالی رہی، 3 رہ گئے، لیکن 5 نہیں ہوتے، 4 ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر غوث ہوتا ہے، اور غوث روئے زمین پر ایک ہوتا ہے۔ جتنی دنیا کی آبادی ہے اس میں اپنے وقت میں ایک غوث ہوتا ہے۔ صدیوں میں کبھی کہیں ہوتا ہے کہ اللہ کریم ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے جو غوث سے بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ جو غوث سے ترقی کرتا ہے وہ قیوم بنتا ہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ قیوم کی ایک توجہ غوث کی 100 توجہ کے برابر ہوتی ہے۔ حالانکہ غوث ایک ہوتا ہے روئے زمین پر اپنے وقت میں، 2 نہیں کبھی ہوتے۔ تو اتنی بڑی ہستی بھی اگر 100 توجہ دے اور کوئی اس سے بڑا قیومیت پر فائز ہو جائے تو اس کی ایک توجہ اس کی 100 توجہ کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر قیوم ترقی کرے تو پھر فرد بنتا ہے۔
فرد کی ایک توجہ قیوم کی 100 توجہ کے برابر ہوتی ہے، اور فرد ترقی کر کے قطب وحدت بنتا ہے۔ یہ مناصب میں آخری منصب ہے قطب وحدت، اور قطب وحدت کی ایک توجہ فرد کی 100 توجہ کے برابر ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ اس طرح ممتاز ہوتے ہیں جس طرح انبیاء کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ جس طرح انبیاء میں اور ممتاز ہیں، اس طرح اولیاء میں یہ لوگ ممتاز ہوتے ہیں۔ انتہائی بلند منازل سلوک میں سب سے اونچا درجہ صدیقیت کا ہے، اور سب سے آخری منزل جو ہے وہ صدیقیت ہے۔ ان کی ترتیب یوں ہے: غوث، قیوم، فرد، قطب وحدت اور صدیق۔ ان مناصب پر صحابہ کرام تو کافی تعداد میں موجود تھے، مگر بعد میں بہت ہی قلیل لوگوں کو یہ منصب عطا ہوئے، مگر خیال رہے ان مناصب میں بظاہر برابری کے باوجود صحابہ کرام کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، ان کی فضیلت نص سے ثابت ہے۔ یعنی اگر کوئی ولی اللہ ان مناصب پہ پہنچ بھی جائے تو وہ صحابہ کرام کی شان کو نہیں پہنچ سکتا، چونکہ وہ ان کی شان صحابیت قرآن کی آیت سے ان کے مدارج ثابت ہیں، اور یہ ان کے خادم ہی رہتے ہیں۔ نام ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی صدیق ہیں، اور حضور نے انہیں صدیق فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے آتا ہے صدیق النبی، یا صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق جنہیں نبی کریم نے صدیق فرمایا، انبیاء کے بعد روئے زمین کی ساری انسانی آبادی سے افضل ترین انسان ہے، اور صدیق بھی ہیں، مگر صدیقیت میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ صدیق ہیں اور نبی بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں۔ تو یہ ناموں کا اشتراک ہوتا ہے۔ ولی کو جب یہ مناصب ملتے ہیں اور جو صحابہ کو ملے تھے تو یہ برابر نہیں ہوتے، ولی ان کی جوتیوں کا خادم ہوتا ہے۔ قطب وحدت میں 3 امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں، جسے قطب وحدت تک اگر کسی کی رسائی ہو جائے تو اس میں 3 خاص باتیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی آدمی رات دن مسلسل اس کی صحبت میں رہے تو القاء کیے بغیر اس کے لطائف منور ہو جاتے۔ یعنی قطب وحدت میں یہ قوت ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ رہو تو وہ آپ کو توجہ نہ بھی دے تو لطائف منور ہو جاتے، بلکہ منازل سلوک بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی تربیت یافتہ اس کی اجازت کے بغیر بھی کسی کو لطائف کرانا شروع کر دے تو دوسرے آدمی کے لطائف منور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں نا کہ صاحب مجاز مقرر کیے جاتے ہیں، انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ دوسروں کو ذکر کرائیں۔ تو قطب وحدت کے شاگرد جو ہیں ان میں سے کسی کو اجازت نہ بھی ہو، دوسرے کو لطائف بتا کے شروع کرا دے تو اس کے لطائف بھی منور ہو جاتے ہیں۔ بلکہ صرف لطائف والا شاگرد بھی کسی کو تربیت شروع کر دے تو اسے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے شاگردوں کو توجہ غیبی سے فیض دیتا ہے، اور منازل بدستور طے ہوتے رہتے ہیں، مگر مبتدی شاگرد کے لیے یہ حکم نہیں۔ یعنی اس میں یہ قوت ہوتی ہے کہ شاگرد دنیا میں کہیں بھی ہوں تو ان کے مراقبات آگے چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک حد ہے۔ مبتدی یعنی شروع کرنے والے، ابتداء والے کے لیے یعنی ایک خاص مقام پر پہنچ کر آگے پھر وہ ترقی غائبانہ بھی ہوتی رہتی ہے۔ صدیق اور نبی میں اتنا قریبی اتصال ہے، یعنی صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ جہاں صدیقیت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت شروع ہو جاتی ہے۔ کما قال تعالی ومن یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ آخرت میں ہوں گے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، اور ساتھ ملحق ذکر فرمایا صدیق کا، یعنی نبوت اور صدیقیت
جڑی ہوتی ہیں، جہاں صدیقیت کی انتہا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائی، وہ صدیق اور نبی تھے، یعنی صدیقیت جہاں ختم ہوتی ہے متصل وہاں سے نبوت شروع ہو جاتی ہے، تو صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوتا ہے، قریب ترین ہوتا ہے۔ صدیقیت سے بلند تر ولایت کا کوئی مرتبہ نہیں۔ اس کے بعد منازل نبوت شروع ہو جاتے ہیں، جن میں کسی ولی کا عارضی طور پر داخل ہونا تو ممکن ہے، جیسے کوئی معمولی خادم بادشاہ کے حکم سے شاہی محل میں کسی خدمت کے لیے چلا جائے، مگر مستقل مقام اور مستقر کے طور پر ان منازل میں جانا کسی ولی کے لیے ممکن نہیں۔ فرماتے ہیں کلامنا اشاراتم و بشاراتم و اسرارم و کنوز و رموز لا نصیب الاکثر فیہا الا ان یؤمنوا بها بحسن الظن و ینتج ایمانہم ثمرات تزلہم ولا یؤمن بها الا من آمن بقدرت القادر و بحکمت الحکیم۔ آگے عربی کا لکھے ہیں 2-3 جملے، حضرت نے فرماتے ہیں ہماری باتیں اشارات بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، یہ اسرار ہیں اور خزانے ہیں، اور ان میں رمز و کنایہ ہے۔ یہ انہی کو نصیب ہوتے ہیں جن کا ایمان کامل ہو، حسن ظن ہو، اور ان کا ایمان انہیں نتائج تک پہنچا دے، اور ان پر یقین نہیں کرے گا وہ بندہ جو اللہ کو قادر نہیں مانتا۔ پہلے قدرت قادر پہ یقین ہوگا تو ہماری باتیں اس کی سمجھ میں آئیں گی۔ اس سے آگے ہے ولایت انبیاء علیہ السلام۔ انسانی نسل کے وجود کا باعث اور زمین کی آبادی کا سبب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہے، اور محبت و محبوبیت کا سبب بھی ان کا وجود ہے، کما قال تعالی انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرماتے ہیں جس طرح زمین کی انسانی آبادی کا سبب وجود ہے آدم علیہ السلام کا، اسی طرح محبت الہی اور اللہ سے تعلق کا پہلا سبب بھی آدم علیہ السلام ہی کا وجود ہے۔ تمام انسانی کمالات وہیں سے شروع ہوئے، اور سب سے بڑا انسانی کمال جس کی غرض سے انسان کو پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس کی بنیاد بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے، آدم علیہ السلام سے ہی۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ انی جاعل، میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اس بنا پر رب العالمین نے دائرہ محبت کا صدر نشین بھی انہی کو بنایا۔ ولایت انبیاء کے کئی دائرے اور بھی ہیں، ولایت عیسوی، ولایت موسوی، ولایت محمدی کے دائرے، ان کے علاوہ مقام تکلیمی دائرہ ولایت ابراہیمی بھی ہیں۔ فرمایا یہ سارے ولایت کے انبیاء کی ولایت کے مختلف دوائر ہیں، لیکن دائرہ محبت جو ہے اس کے صدر نشین آدم علیہ السلام ہی ہیں کہ ہر چیز کی بنیاد انہی سے شروع ہوئی۔ محبت الہی، عشق الہی، طلب الہی اور وصول الہی، ساری چیزیں، ساری نعمتوں کی ابتدا انہی کے وجود مبارک سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا گیا اور امتحان میں پورے اترے، اس لیے رب العالمین نے انہیں اپنی خلیل بنایا۔ ان کی ولایت کے دائرے کا نام مقام خلا ہے، یہ بھی عالم امر میں آتا ہے، دائرہ مقام خلا۔ جس طرح بادشاہ کے مقربین خاص ہوتے ہیں جن سے راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں، خفیہ اسرار بتائے جاتے ہیں، یہ کلیم اللہ ہیں جن سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اس دنیا میں براہ راست شرف کلیمی سے نوازا گیا اور اللہ کریم نے ان سے کلام فرمایا، ان کی ولایت کے دائرہ کا نام محبیت ہے۔ پھر راس و رئیس المحبوبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ولایت کے دائرہ کا نام دائرہ محبوبیت ہے۔ یہ دوائر بہت آخر میں جا کر آتے ہیں، بہت بلندی پہ مقام ہے، عالم امر میں بھی بہت سے دائرے طے کرنے کے بعد آتے ہیں۔
اور دائرہ حب صرفہ کے بعد مقام رضا ہے، جس کے متعلق امام ربانی مجدد الافسانی فرماتے ہیں انه ينبغي مجاوزتها والوصول الى مقام الرضا الذي هو نهاية مقام السلوك والجذبہ وهو عزیز جدا لا يصل الیہ الا واحد من الالوف۔ فرماتے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ دائرہ مقام رضا کے بارے لکھتے ہیں، یہ شان ہے کہ کشف و کرامت سے آگے قدم رکھا جائے اور مقام رضا کو حاصل کیا جائے، جو مقامات سلوک و جذبہ کی انتہا ہے اور اس کا حصول بہت ہی مشکل ہے۔ ہزاروں اولیاء میں سے کوئی اس مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ عالم امر کے مختلف دوائر ہیں جن کو سمجھنے کے لیے وہاں تک رسائی ضروری ہے۔ جو وہاں پہنچتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے، جن کو یہ حاصل نہیں ہوتے ان کے ساتھ بحث فضول ہے، انہیں آپ کیا سمجھائیں گے۔ ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے تھے لالہ موسیٰ میں، تو مجھے ان کی وہ بات ابھی تک یاد ہے اور بڑی یاد ہے۔ تو آ جاتے تھے کبھی کبھی مارننگ پریئر میں، جب صبح سکول کی دعا ہوتی ہے تو ایک دن دعا میں وہ فرمانے لگے کہ کوئی بچہ کو تلاوت کرتا تھا، اس کا چند آیتیں پڑھ کے معنی بتا، تو اس میں جنت کا ذکر آیا۔ تو وہ فرمانے لگے بھئی دنیا میں جنت کی باتیں آپ جتنی بھی سنتے رہیں آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھ وہیں جا کر آئے گی۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی ہو جو جنگلوں میں رہتا ہو، جس نے کبھی پہیہ بھی نہ دیکھا ہو، گاڑی کا تصور ہی جس نے کوئی گاڑی دیکھی ہی نہ ہو، اب آپ کہیں جنگل میں جائیں، اسے مل جائیں، آپ اسے سمجھانا چاہیں کہ اس طرح ٹرین ہوتی ہے، ریل ہوتی ہے، اس کی لوہے کی پٹڑی ہوتی ہے، اس کے پہیے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے مکان بنے ہوتے ہیں، ان میں سیٹیں لگی ہوتی ہیں، تھرڈ کلاس ہوتی ہے، سیکنڈ ہوتی ہے، وہ سنتا رہے گا، وہ اپنے ذہن میں تانا بانا لیکن ریل گاڑی کی تصویر اس کے ذہن میں نہیں آئے گی جب تک دیکھے گا نہیں۔ تو فرماتے تھے دنیا میں اگر یہ حال ہے تو جنت کی تصویر ہمارے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ تب پتہ چلے گا جب دیکھیں گے۔ تو یہ دوائر جو حضرت نے زیر بحث لائیں، آپ نے صرف ان کی طرف اشارہ فرمایا، ان پر زیادہ بات نہیں کی، اس لیے کہ جو وہاں پہنچے گا وہ سمجھ پائے گا۔ وہاں تک رسائی نہ ہو تو لمبی بحث کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر آگے انبیاء علیہ السلام کی ولایت کا ذکر فرمایا اور فرماتے ہیں بعض صوفیہ کا خیال ہے، جیسے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت انبیاء مقام رضا پر منتہی ہوتی ہے، مگر مقام رضا کے آگے دائرہ کمالات نبوت، دائرہ کمالات رسالت، دائرہ کمالات اولی العزم ہے۔ اس پر تمام محققین کا اتفاق ہے کہ یہ دائرے مقام رضا کے بعد آتے ہیں، پھر مقام رضا کو انتہا کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ ان دائروں کے مراقبات میں اصل مقصود مراقبہ ذات باری کا اور اس کی ذات کے فیض کا انتظار ہے۔ یعنی جو مراقبات آگے جاتے ہیں اور جو ان کے نام ہے، اصل کیفیت بنیادی وہی ہے کہ ہر دائرے میں مزید رضائے الہی، مزید برکات، مزید کرم بندے کو نصیب ہوتا ہے اور مزید قرب نصیب ہوتا ہے۔ بس کمالات نبوت و رسالت اور کمالات اولی العزم کا منشا وہی ذات ہے، مگر حیثیت بدلتی ہے بے اعتبار حیثیت کے یہ مراقبات اور ان کی کیفیت بدلتی ہے۔ شاہی دربار میں کئی لوگ جاتے ہیں، ایک عام آدمی اپنی درخواست لے کے جاتا ہے، وہ بھی شاہی دربار میں داخل ہوتا ہے، بادشاہ کو دیکھتا ہے۔ ایک کسی ملک کا سفیر آتا ہے، وہ اپنے بادشاہ کا پیغام، اب دونوں بادشاہ کے قریب ہیں لیکن ان کی حیثیت کے اعتبار سے کیفیت میں کتنا فرق ہے۔ یہی بات یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب دوائر کا مقصد قرب الہی ہے، لیکن ہر دائرے کی اپنی حیثیت اور اپنی کیفیت ہے اور با اعتبار کیفیت کے بہت فاصلہ ہے۔
باعتبار حیثیت کے یہ مراقبات اور ان کی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا اس حیثیت سے کہ وہ ذات منشا جمیع قربات یعنی مسجودیت وغیرہ کا یہ دائرہ حقیقت صلات کا ہے، باعتبار مسجودیت کے کہ سجدہ صرف اس ذات کو کیا جائے گا اور یہ مقام صرف اللہ کو نصیب ہے، اس کا مرکز دائرہ حقیقت صلات ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ ذات تمام نقائص احتیاط اور رذائل سے مبرہ اور منزہ، یہ دائرہ حقیقت صوم ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمی سے مبرہ اور بلند ہے، تو اس کا مرکز دائرہ حقیقت صوم ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ جمیع خلائق کا مسجود و معبود ہے، اس کا مرکز دائرہ حقیقت کعبہ ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ ذات منشا ہے کتب سماوی کا اور ذات واسع بے کیف و بے جہت ہے، اس کو دائرہ حقیقت قرآن کہتے ہیں۔ یہ مختلف دوائر ہیں جو عالم سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، یہ بیت اللہ شریف میں اور زمین پر ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت کعبہ، حقیقت صوم، حقیقت صلات، حقیقت قرآن عالم امر کے بلند ترین دائروں میں سے ہیں اور بڑی منازل طے کرنے کے بعد آتے ہیں، اور بہت قلیل عقل لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں، بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، بہت بلند ہیں۔ قرآن مجید ذات واسع بے کیف کا مظہر ہے۔ دائرہ حقیقت صوم کے علاوہ باقی تینوں دائرہ حقیقت الہیہ ہیں، ان کو سیر الہ حقائق اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حقائق کی طرف بڑھنا اور ان تک ان کی برکات حاصل کرنا۔ یہ تمام دائرے مقام رضا سے آگے ہیں۔ ان کے بعد دائرہ قیومیت، پھر دائرہ افرادیت، پھر دائرہ قطب عبادت، اس کے بعد دائرہ صدیقیت ہے جو سلوک کی انتہا ہے۔ یہاں بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے، بہت عقل قلیل لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں، صدیوں میں کوئی شخص، لیکن اس کے باوجود دائرہ قیومیت طے کر لینا اور بات ہے، اور منصب قیومیت اور بات ہے۔ جیسے کتنے لوگ کوالیفائی کر جاتے ہیں لیکن سارے گورنر تو مقرر نہیں ہوتے، یعنی کوالیفیکیشن تو بعض کی شاید گورنر سے زیادہ ہو، تو مناصب جو ہوتے ہیں یہ عہدے ہوتے ہیں، اور یہ منازل جو ہوتے ہیں یہ علم ہوتا ہے۔ تو علم تو ایک کے پاس زیادہ ہو سکتا ہے لیکن عہدہ کسی دوسرے کو بھی مل سکتا ہے، تو یہ دائرے طے کر جانا اور بات ہے، اور یہ بھی بہت عقل قلیل ہے، صدیوں میں کوئی بندہ ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتے، لیکن اگر یہ منصب عطا ہو جائے تو وہ نور علی نور ہے کہ دائرہ طے کرنا حصول علم ہے اور منصب عہدہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد دائرہ قیومیت، افرادیت، دائرہ قطب عبادت، اس کے بعد دائرہ صدیقیت ہے جو سلوک کی انتہا ہے۔ یہ انتہا باعتبار منصب کے ہے کہ آخری منصب ہے۔ مقام احدیت سے لے کر دائرہ اولو العزم تک نصف سلوک ہے۔ چلو اب یہ دائرہ اولو العزم صرف سننا آسان ہے، وہاں تک پہنچنا آسان نہیں۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اندازہ یہ ہے کہ یہ نصف سلوک ہے، اور باقی نصف اس کے بعد ہے۔ جب یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں ولی اللہ یا فلاں خلیل صاحب نے پورا سلوک طے کیا ہوا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ کسی عارف نے فنا بقا تک منازل طے کر لی، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، حالانکہ مقام فنا و بقا سلوک کی ابتدا ہے، اور اولیاء اللہ کے تمام کمالات بمقابلہ ولایت نبوت مثل مشک کی رطوبت کے ہیں، مشک کی رطوبت کے، یعنی ولایت انبیاء اور ولایت اولیاء میں اتنا فرق ہے کہ جیسے کوئی پانی سے مشکیزہ بھرا ہوا رکھا ہو تو اس کے باہر جو رطوبت آ جاتی ہے وہ ولایت انبیاء ہے، اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ ولایت انبیاء، اتنا فرق ہے۔ حالانکہ
تمام کمالات بمقابلہ ولایت نبوت مثل مشق کی رطوبت کے ہیں۔ ولایت اولیاء دیاں ساریاں کرامات، سارے کمالات، ساریاں کیفیات دی نسبت اگر ولایت انبیاء سے کی جائے تو ولایت انبیاء ایسے ہے کہ بہت بڑا مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی رطوبت باہر آتی رہتی ہے، وہ جو باہر رطوبت ہے وہ ولایت اولیاء ہے، اور جو پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ ہے وہ ولایت انبیاء ہے۔ یہ نسبت ولایت اولیاء کو ولایت انبیاء سے ہے۔ پھر یہ کمالات جو منزلہ رطوبت کے ہیں صرف مدرسہ تقوی میں معلم متقی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یہ سارے کمالات جو اس مشکیزے پر محض رطوبت کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی متقی معلم ہو اور مدرسہ بھی تقوی سے لبریز ہو، تقوی ہی کا مدرسہ ہو جہاں تقوی ہی تقسیم کیا جاتا ہو، اور معلم بھی متقی ہو، تو پھر بڑی محنت کے بعد یہ جو باہر رطوبت ہے یہ حاصل ہوتی ہے، تو ولایت انبیاء تک جانا کون سا آسان کام ہے۔ اور تمام علوم ظاہری محبت دنیا کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، مگر علوم صوفی اور محبت دنیا کا ایک جمع ہونا اجتماع نقیضین کا حکم رکھتا ہے۔ فرمایا سارے علم، فلسفہ پڑھ لیں آپ، میڈیکل سائنس پڑھ لیں، دوسری سائنس پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، ادب پڑھ لیں، دنیا کا کوئی علم بھی آپ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن صوفیہ کا علم تب حاصل ہوتا ہے جب دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ یہ علم تصوف اور محبت دنیا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے نور اور ظلمت، روشنی اور اندھیرا بیک وقت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ محبت دنیا اور علم تصوف یہ ایک جگہ علم سلوک جمع نہیں ہو سکتے۔ ان العلوم کلھا لا یعبد تحصیلھا مع محبت الدنیا۔ والاخلال بحقائق التقوی وربما كانت محبت الدنیا اونا علی اکتسابھا، یعنی تمام علوم دنیا کی محبت اور تقوی کے بغیر حاصل ہو سکتے ہیں، دنیا کی محبت کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں، بغیر تقوی کے حاصل ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات دنیا کی محبت ان علوم کو حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جس کے پاس دنیاوی وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ دنیاوی علوم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی دنیا کی محبت اس میں مدد بھی کرتی ہے۔ وعلوم ہؤلاء قوم، یعنی صوفیہ، اور یہ علوم اس قوم کے جو صوفی ہیں، لا تحصل بمحبت الدنیا ولا تنکش الا بمجانبۃ الہوا ولا تدرس الا فی مدرسۃ التقوی، یہ علوم صوفیہ جو ہیں یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتے اگر دل میں محبت ہو دنیا کی، تو یہ ناممکن ہے، اور ان کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا اگر دل میں خواہش نفس ہو، اور ایسے مدرسے جس میں تقوی پڑھایا جاتا ہو، اس کے علاوہ کسی مدرسے سے بھی یہ نہیں مل سکتے، مدرسہ ہی تقوی کا ہو۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ یعلمکم، جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم عطا کر دے گا، یعنی یہ علم تقوی کی بنیاد پر نصیب ہوتا ہے۔ تمام علوم محبت دنیا کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں، بلکہ اکثر محبت دنیا ان کے حصول میں معاون ہوتی ہے، سوائے علوم صوفیہ کے یہ علوم محبت دنیا کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے، ان کا حصول خواہش نفس کے دور ہونے پر موقوف ہے، اور ان علوم صوفیہ کی تعلیم مدرسہ تقوی میں دی جائے۔ جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تقوی اختیار کرو وہ تمہیں علم عطا فرما دے گا، اس سے مراد یہی علم صوفیہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تصوف و سلوک محض شجرہ خوانی، ٹوپی اوڑھنے، خرقہ پہننے، لمبی تسبیح ہاتھ میں رکھنے، عرس منانے، قوالی سننے، وجد و تواجد، ناچنے کودنے سے حاصل نہیں ہوتا۔
یعنی حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تصوف ان رسومات سے حاصل نہیں ہوتا جو آج کل ہم نے اختیار کر لی ہیں کہ یہ میں شجرہ خوانی یا ہر نماز کے بعد شجرہ پڑھ لو، یا ٹوپی ایک خاص رنگ کی پہن لو، یا کوئی ایک لمبا چوغا پہن لو، یا ہر وقت لمبی تسبیح، یا عرس مناؤ، یا قوالی سنو. یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے حصول کے لیے 2 شرطیں ہیں جن میں سر فہرست اتباع شریعت ہے. سب سے پہلی شرط ہے کہ شریعت کا اتباع اختیار کرے، جس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ دل میں راسخ ہو، اتباع سنت نبوی کامل درجے کا ہو، اور اس میں بدعت کو مطلق دخل نہ ہو. یہ جو رسومات ہیں نا، بدعات جنہیں کہتے ہیں، بدعت شرعی اور بدعت لغوی. بدعت شرعی وہ ہوتی ہے، بدعت لغت میں تو ہر نئے کام کو بدعت کہہ دیا جاتا ہے. بدعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی نیا کام شروع کرنا. بدعت شرعی وہ ہوتی ہے جس کا وجود عہد نبوی یا خلفاء راشدین کے زمانے میں نہ پایا جاتا. مثلا نبی کریم نے کوئی کام کیا، وہ سنت ہے. کسی کام کرنے کی خواہش کی حضور نے، مگر کسی ظاہری وجہ سے اس وقت وہ نہیں ہو سکا، وہ بھی سنت ہے. کسی کام کو ہوتے دیکھا پسند فرمایا، وہ بھی سنت ہو گیا. کسی کام کرنے کا حکم دیا، وہ بھی سنت ہو گیا. اسی طرح حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط. اس لیے فرمایا کہ خلفاء راشدین سے کسی ایسے کام کی توقع نہیں جو انہوں نے حضور سے نہ دیکھا اور نہ سنا ہو. لہذا ان کا کام بھی سنت نبوی ہوگا کہ وہ فنا فی الرسول تھے حقیقی طور پر. کوئی ایسی چیز جس کا وجود عہد نبوی میں نہ ملتا. مثلا ہم نماز بعد جماعت تراویح کی پڑھتے ہیں، حضور نے 2 دن پڑھائی، تیسرے دن لوگ انتظار کرتے، حضور تشریف نہیں لے، فرمایا اپنی اپنی پڑھ لو. کیوں اپنی اپنی؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ یہ تم پر فرض ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی، لہذا اپنی اپنی پڑھتے رہو، میں نہیں پڑھاتا. 20 رکعت بھی اگر فرض ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی. اب سنت ہے، کوئی نہیں بھی پڑھتا تو تارک سنت ہے، تو فرض سے تو چھوٹنے کی کوئی امید نہیں. لیکن عہد سیدنا ابوبکر صدیق عہد میں بھی لوگ اپنے اپنے، عہد فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو وہ خطرہ کوئی نہیں، نہ وہی آنی ہے نہ فرض ہونی ہے، لہذا اب تو باجماعت پڑھی جائے. تو یہ سنت ہے، بدعت نہیں ہے. یعنی لغت میں اسے آپ بدعت کہہ دیں، نیا کام شروع کیا، لیکن بدعت شرعی نہیں ہے، چونکہ اصل عہد نبوی میں موجود ہے. تو جو چیز بدعت شرعی ہوتی ہے، جو رسومات اور رواجات ہم کرتے ہیں، اس کی اصل یہ ہے کہ ہر بدعت سنت کی عمارت کو ڈھا کر اس پر بنائی جاتی ہے. یعنی ہر بدعت کا جرم یہ ہے کہ وہاں سے سنت ہٹ جاتی ہے تو بدعت آتی ہے. تو سنت کو گرا کر بدعت شروع کرنا اور پھر بدعتی کو تصوف نصیب فرمایا، یہ ممکن نہیں. شرک سے اور بدعت کو شرک کے ساتھ اس لیے جوڑ دیا حضرت نے کہ جس طرح شرک ظلم عظیم ہے، شرک بھی کرے اور اسے تصوف نصیب و ممکن نہیں ہے، اسی طرح بدعت بھی کرے، بدعت کی ہوا بھی معنی فیض ہے. یعنی بدعت کی ہوا، یعنی بدعت پر عمل نہ کرے لیکن اسے اچھا بھی سمجھتا ہو، پھر بھی معنی فیض ہے، اسے تصوف نصیب نہیں ہوگا. پھر شیخ کامل سے تعلق اور اس سے دلی عقیدت ضروری ہے، اس کی مخالفت معنی فیض ہے. اس پر قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا قصہ شاہد ہے. پھر پورے خلوص سے ذکر الہی کی کثرت، مجاہدہ، ریاضت، ان شرائط کے ساتھ منازل سلوک 10-20 سال میں طے ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور ہو. تصوف تعلق مع اللہ اور اخذ حقائق کا نام ہے، اور اس کا حصول ایسے اخلاص مع اللہ پر منحصر ہے جس میں مخلوق سے کسی قسم کی امید کی آمیزش نہ ہو. یعنی منازل سلوک کی بنیاد توحید خالص، سنت کی محبت جو عشق کی حد تک ہو، اور خلاف سنت سے نفرت، بدعت کی ہوا بھی معنی فیض ہے.
یعنی بدعت کی ہوا بھی نہ لگے اسے. آج کل تو ہمارا ساری زندگی بدعت سے بھر گئی ہے نا، بلکہ ہم نے بدعت وہ ہوتی ہے جو ایسا بہت سی چیزیں مباحات میں سے ہیں. بعض لوگ جب کجبیسی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ چائے کے حضور کے زمانے میں تو چائے نہیں تھی، آپ چائے پیتے ہیں تو یہ بدعت ہوگی. بعض کہتے ہیں یہ آج جو جس قسم کے جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں یا لباس پہنے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بدعت ہو گیا. یہ فضول باتیں ہیں. یاد رکھیں بدعت چیز تب بنتی ہے جب اس کو باعث ثواب سمجھا جائے. جو نئے کھانے ہیں ان کے لیے صرف پاکیزہ اور حلال ہونا شرط ہے. نئے لباس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو. لیکن کوئی اس کپڑے کو سفید سلوار قمیض کو پہننا کوئی عبادت یا ثواب کا سبب نہیں سمجھتا. کوئی چائے یا کھانے یا گوشت کو ثواب کا سبب نہیں سمجھتا، عبادت نہیں سمجھتا. جن رسومات کو ہم عبادت کی جگہ لے لیتے ہیں اور انہیں ثواب کا سبب سمجھتے ہیں اور ان کی اصل شریعت میں نہیں ہے، وہ بدعت. نہیں، بدعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے باعث ثواب سمجھیں، عبادت سمجھیں، مگر اس کی اصل شریعت میں نہ ہو تو وہ بدعت. تو یہ جو رسومات ہم نے لے لی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں شادی میں، مرنے میں، میت پر بھی ہم کتنی بدعتیں کرتے ہیں کہ اس سے وہ بخشا جائے گا، انہیں باعث ثواب سمجھتے ہیں جو سنت میں نہیں ہے. اور بنیادی بات یہ ہے تصوف کے حاصل کرنے کے لیے کہ بنیادی طور پر اخلاص مع اللہ، یعنی اس کی بنیاد اللہ کے ساتھ خلوص پر رکھی جاتی ہے. غیر اللہ سے کسی قسم کی امید نہ رکھے، ہر امید اللہ سے وابستہ کر لے، اس پر اس کی بنیاد ہے. ولایت اولیاء جو ولایت انبیاء ہیں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو انبیاء علیہ السلام سے ظاہری اور باطنی مناسبت ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر یعنی کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، کماتے کس طرح ہیں، خرچ کس طرح کرتے ہیں، لوگوں سے تعلقات کیسے ہیں، اس میں بھی انہیں ظاہر میں بھی انبیاء سے مناسبت ہو جاتی ہے اور باطنی کیفیات میں بھی انہیں انبیاء سے مناسبت ہو جاتی ہے. انہیں ولایت انبیاء کے منازل نصیب ہوتے ہیں. اتباع سنت میں قدم راسخ ہو، شریعت حقہ سے بے التفاتی اور تصوف سلوک میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں. اگر کوئی شریعت کو اہمیت نہیں دیتا، اس پر عمل نہیں کرتا اور وہ سمجھے کہ سلوک بھی حاصل کر لے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اور مناسب باطنی یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے قلوب منور ہیں اور ملائکہ کے وجود منور ہیں، اسی طرح عارف کا باطن بھی منور و دل میں استمرار کبیرہ و صغیرہ کو جگہ نہ دے. اس کے دل میں گناہ جگہ نہ پا. استمرار ہوتا ہے بار بار کرنا. تو آدمی ولی اللہ سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس غلطی کو بار بار کرنا منافی ولایت. غلطی کا ہو جانا منافی ولایت نہیں، انسان ہے، لیکن بار بار وہی غلطی کرے تو پھر منازل ولایت طلب ہو جاتے ہیں، پھر ولایت نہیں. استمرار صغیرہ و کبیرہ ولی کی شان. استمرار تو ہوتا ہے بار بار کرنا. ولی اللہ معصوم نہیں ہوتا، عصمت تو انبیاء کا خاصہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو محفوظ ہو سکتا ہے. یعنی معصوم تو نبی، ہر معصوم نبی ہوتا ہے اور ہر نبی معصوم ہوتا ہے. عصمت خاص ہے، نبوت ہے. نبی سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، معصوم ہوتا ہے. ولی معصوم نہیں ہوتا، اس سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن ولی محفوظ ہوتا ہے. ولایت کا خاصہ یہ ہے کہ اسے حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے. اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ کاروبار ترک کر دے، یہ نہیں کہ وہ کام کاج کرنا چھوڑ دے اور گوشہ نشین ہو جائے، بلکہ کن ظاہراً جسمانیاً و فی الباطن روحانیاً. تصوف یہ ہے کہ بظاہر لوگ دیکھیں تو وہ عام آدمی لگے، لوگوں کی طرح کام کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو، بچے پالتا ہو، گھر بناتا، سارے کام عام آدمی کی طرح کرے، لیکن اندر سے وہ اللہ کے ساتھ ہو اور باطنی طور پر روحانی ہو. جیسے کن ظاہراً جسمانیاً و فی الباطن روحانیاً. اور صوفیاء منع کرتے ہیں کہ آپ
جو آپ کا خاندانی لباس ہے جس میں رہتے ہیں اس میں تبدیلی نہ کریں کہ اپنی ولایت ظاہر کرنے کے لیے لباس بدل لیا اور چغے بنا لیے اور تسبیح گلے میں پہن لی اور خاص قسم کی ٹوپی پہ. فرمایا یہ جو ہے نا یہ ہیلے حوالے یہ تصوف میں جائز، جیسا ہے ویسا رہے، اپنے حال پہ رہے. اور عام آدمی کو یہ سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے، عام لوگوں کے ساتھ رہے، میل جول لین دین، لیکن اس کا میل جول، اس کا لین دین، اس کا کاروبار شریعت کے مطابق حلال اور جائز ہو. جیسے اللہ کریم نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندوں کو تجارت اور بیع و شراء اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یعنی اللہ کریم نے بھی یہی نشانی دی ہے کہ میرے بندے دوسرے لوگوں کی طرح دنیا کے سارے کام کرتے ہیں لیکن وہ کام انہیں میری یاد سے غافل نہیں کرتے. بس ذکر الہی کے لیے ترک دنیا ضروری نہیں، یہ ضروری ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل میں گھسنے نہ پائے. ہم نے مقصد اور ذریعہ حصول مقصد کی نشاندہی کر دی. صرف کتب و رسائل تسلط سے تزکیہ باطن نہیں ہو سکتا. اس دولت کا ملنا شیخ کامل کی صحبت اور القاء و انعکاس کے بغیر محال ہے. رسائل تصور، کتب تصوف کی اشاعت کا رجحان واقعی بڑھ گیا ہے، مگر ان اداروں میں صرف الفاظ ملتے ہیں، معنی نہ پید. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.